جیسے پرویز الہی صاحب ایک طرح سے رہا ہوئے اور اس کے بعد وہ خاموش ہیں, گوشہ نشین ہیں, تو کبھی نہ کبھی کام آ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. ہاں مگر وہ پرویز کے مسئلے بہت سے ہیں نا, اسی لیے میرا خیال ہے وہ خاموش ہیں. ان کا پی ٹی آئی میں کوئی لین دین نہیں ہے, وہ باہر سے آئے تھے, باہر ہی رہ گئے. پی ٹی آئی والے ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی والے تو ان کو گالیاں دیتے تھے. وہ تو پی ٹی آئی میں کوئی سپورٹ میں نکلے جبکہ باجوہ صاحب کی چھٹی ہوگی اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا, تو اس لیے پھر انہوں نے سوچا کہ میں پی ٹی آئی کے قریب رہوں, باقی تو کہیں اور میں جا نہیں سکتا. تو اس لیے وہ اس وقت جیسے کہتے ہیں نا کہ چلا ہوا کارتوس ہے. قریشی صاحب کو ذرا نکالیں باہر, ان سے بات چیت کریں, کوئی کام شام لیں ان سے, سمجھائیں ان کو, وہ آگے جا کے سمجھائیں. اس وقت تو پارٹی جو باہر ہے بڑی کمزور ہے, اس کو کوئی تھوڑی بہت اگر وہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ پارٹی, تو پھر اس کے بعد اس پارٹی کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے مائنس عمران خان کی صورت میں پلس شاہ محمود قریشی ہو سکتا ہے. ہاں مگر مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا, یہ پارٹی ہی عمران خان ہے. دیر از نو پارٹی وداؤٹ عمران خان. Okay, there is no number 2, there is no number 3, there is only Imran Khan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But there was no party without Nawaz Sharif as well. Ab Shehbaz Sharif is working, Maryam Nawaz is working. But the party was Nawaz Sharif. نواز شریف اسی لیے واپس آئے لندن سے, اسی لیے انہوں نے آ کے پارٹی کو لیڈ کیا. مگر یہ ہمیشہ یہی تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کیونکہ ان کے پرابلمز رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ان کو استعمال کیا گیا تھا ٹو ٹرائی اینڈ ون دس الیکشن. خیر وہ جس حد تک کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے سب کو معلوم ہی ہے, مگر باری اب تھی شہباز شریف صاحب کی. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اوپر نواز شریف صاحب ہو نیچے مریم ہو, یہ تو چلنا نہیں تھا نا. یہ تو فارمولا جتنی بھی چاہت تھی اس کی فیملی کے اندر وہ ہو نہیں سکتی تھی کہ اتنے پیو تو تھلے تھی, وہ تو شور پڑ جانا تھا. تو اور اس لیے پھر یہ کمپرومائز ہوئی کہ اتنے پرا تے تھلے تھی. ٹھیک, مرکز اور صوبہ. تو میاں صاحب نے تو قربانی دی ہے. جی اچھا صرف صاحب, اس سچویشن میں جب پی ٹی آئی کے لیے بہت سے ایفس اینڈ بٹس ہیں, کیا عید کے بعد پی ٹی آئی تحریک چلانے کے قابل ہوگی؟ کیونکہ مولانا کی طرف سے بھی کوئی گرین سگنل نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوگی, کوئی صورتحال بدلے گی نہیں. آپ کا خیال ہے روزے رکھنے کے بعد سب تبدیل ہو جائے گا؟ یعنی انہوں نے خود اشارے دیے ہیں کہ عید کے بعد تحریک شروع کریں گے, اتحادی اور بورڈ آ جائیں گے. پہلے ہی فیل ہوگی ہے تو اب اور کہاں, اب تو گرمیاں آ رہی ہیں, تحریکیں گرمیوں میں بھی نہیں چلتی, تحریکیں سردیوں میں چلتی ہیں. آپ تاریخ پڑھ لیں اب پاکستان. بالکل, اکتوبر کے بعد شروع ہوتا ہے موسم بدلنا اور تحریک زور پکڑنا. مارچ تک ہوتا ہے, مارچ اپریل تک, اس کے بعد. یہ بھی بڑا اچھا اشارہ دیا آپ نے, سیزنل تحریکیں ہوتی ہیں. جیلیں بھی کاٹنا گرمیوں میں بڑا مشکل ہے, لیڈ کرنا لوگوں کو بڑا مشکل ہے, اور پھر بارشیں ہوتی ہیں, پھر حبس ہوتی ہے, اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تحریک چلانا ہمارے ہاں. مئی, جون, جولائی, اگست ویری ڈیفیکلٹ. ہاں لیکن مارشل لا لگ جاتے ہیں جولائی میں. چلیں ہاں مارشل لا تو لگتا ہے نا, کیونکہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نا مارشل لا لگانے کا, کیونکہ اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوتا نا, کھڑا نہیں ہو سکتا گرمی میں, شکر دوپہر میں. چلے اب جب بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی تو بات علی امین گنڈا پور صاحب کی کرتے ہوئے ان کے ایک رول کی آفر کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان طالبان کے ساتھ بات چیت کو لیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایک طرف کمیٹی کے اجلاس سے سنتے ہیں اور وزیر دفاع کہتے ہیں کہ اٹیک ہوگا, اسٹرائکس ہوں گی افغانستان میں مسئلے کے حل کے لیے, یا ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوگی. خواجہ آصف نے, جی خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندہ جو افغانستان کے لیے ہیں محمد صادق صاحب, وہ افغانستان پہنچ گئے. تو اٹیکس کہاں رہ گئے افغانستان کے معاملے میں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں نے ہمیشہ آپ سے بات کی, کہا ہے اس پروگرام میں کہ ٹاک فائٹ کا مطلب کیا ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ صرف فائٹ ہی ہو, ہمیشہ ٹاک بھی ہوتی ہے. اچا اب یوکرین میں ہو رہی ہے نا لڑائی, جی, تو ٹاک بھی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں ٹاک کرو, صرف فائٹ کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا. تو ٹاک تو چلتی رہتی ہے. وہ اسی لیے چلتی ہے کہ اگر ٹاک کامیاب ہو جائے تو فائٹ جو ہے اس کو پھر روک دیا جائے. مگر فائٹ کو اگر روکا جائے تو ٹاک کامیاب نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ جو پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو فائٹنگ کے ذریعے ملتے ہیں, ایک حاوی ہو گیا ایک کمزور ہو گیا, وہ پھر ان کو ملتے نہیں ہیں. تو وہ جو لڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی ٹاکنگ پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے جو لوگ جیت رہے ہوں. تو اس وقت تو رشیا جیت رہا ہے نا وہاں اس وقت, تو اس لیے یوکرین والے جو ہیں وہ تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹاکس. وہ تو کہتے ہیں جنگ کو کنٹینیو کیا جائے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آپ کے ہتھیار بند کر دوں گا, ایمونیشن بند کر دوں گا, انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دوں گا, آپ ٹیبل پہ آئیں بات کریں. اور ادھر جو یورپینز جو ہیں
وہ اب کٹھے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی کمزوری کا اظہار ہے اور ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو انہوں نے اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھانے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں, اور اتنا آسان نہیں ہوگا, مگر تو یہی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. ٹرمپ کی اور پیوٹن کی باتیں چل رہی ہیں, ٹرمپ پیوٹن اور چائنا کی باتیں چل رہی ہیں, مگر رشیا کے ساتھ زیلنسکی کی بات نہیں ابھی چل رہی. وہ بھی آگے چلے گی, آپ دیکھیے گا وہ چلے گی. تو ان کی بات جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, وہ کیوں نہیں مانی جا رہی؟ 2 ماہ سے انہوں نے ایک پیس پلان دیا ہے اور وہ فورن آفس اور انٹیریئر منسٹری کے پاس اب تک پڑا ہے. یہ تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں نا, اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے, وی ڈونٹ نو. اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ مطلب ہے کچھ کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, یہ تو نہیں وہاں جا کے کوئی اور نہ کام خراب کر دیں, کوئی اور وعدے نہ کر رہے ہیں. دیکھیے نا ابھی یہاں کے پی میں تو پوزیشنز بڑے واضح ہو گئی ہیں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں اب ان کو رہنے دیں اور لڑائی جھگڑے نہ کریں. دوسرے لوگ ہیں جو طالبان ہیں وہ لڑائی جھگڑے کے وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہماری کہتی ہے لڑائی جھگڑے کرنے سے پھر لڑنا پڑے گا. تو یہ تو مسئلے بن رہے ہیں نا. گنڈا پور صاحب کے پی کی گورنمنٹ سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ہیلپ کی اسٹیبلشمنٹ کی تو ساری اٹیک جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ پہ آئے گی. جی ابھی تو صرف کچھ مخصوص علاقوں میں ہو رہا ہے نا, اور وہ بھی اٹیک ہو رہی ہے آن پولیس اسٹیشنز یا سیکیورٹی کے لوگوں کے اوپر. سویلین ادارے جو ہیں یا گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر نہیں ہو رہی وہاں. جیسے اے این پی کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا ماضی میں, اس طرح پی ٹی آئی کو نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جا رہا. جس دن گنڈا پور نے ہاتھ بٹایا اسٹیبلشمنٹ کا اس دن گنڈا پور کے اوپر اٹیک آئے گی اینڈ ہی ول بی اے ٹارگٹ. تو وہ تو نہیں کرے گا. تو اس لیے آئی تھنک دیر آر دیز ایشوز. اسی لیے وہ کہتا ہے میں یہاں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اب وداؤٹ دا پروونشل انڈر دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ پروونشل ہیلپ یا پروونس مانگے ہیلپ تو پھر ملتی ہے نا. تو یہاں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس دن چاہے فوج کہیں بھیج دے, پھر قانون استعمال کرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ وہاں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے یہاں. اسی لیے آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو پی پی ایم ایل این کے جو اسپوکس مین ہیں جی طلال صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا کے پی. جی انہوں نے کہا کہ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کمیٹی میں. ہاں مگر بات تو ہے نا, آپریشن جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے اندر آپریشنز تو پہلے بھی ہوئے تھے اور اب پھر ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب کو بنانے والی بات ہے. گنڈا پور صاحب نے عمران کو منانا ہے. عمران کے اوکے کے بغیر گنڈا پور ول ناٹ کنسیڈ اینی تھنگ. اڑ جائے گا وہ تو, خان ایک ہی اشارہ کرے گا اور گنڈا پور اڑ جائے گا ایز چیف منسٹر. تو پھر کہاں جائے گا, نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو گنڈا پور کی پوزیشن از ڈیفیکلٹ. اسی لیے وہ یہی چیز رٹ لگی ہوئی ہے کہ مجھے بھیجیں مجھے بھیجیں. ارے مجھے بھیجنے کے ساتھ ہونا کچھ نہیں. 1 مہینہ اور مطلب موقع مل جانا بھاگ دوڑ کرنے کا کہ جی میں یہ گیا میں وہ گیا. پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ طالبان کہتے ہیں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ پورے وعدے نہیں کر رہے. مطلب پھر یہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. سلوشن گنڈا پور کے پاس نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سلوشن نہیں ہے تو گنڈا پور صاحب کے پاس کہاں سے سلوشن آ گئی؟ نہیں آ سکتی. اس لیے آئی تھنک صادق صاحب گئے ہیں وہاں اگین کہ ایکسپلین کرنے کہ دیکھیے جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے, ہم بہت جیسے کہتے ہیں نا وی آر ایٹ دا اینڈ آف دا لائن. بس ہو گئی ہے ہماری.